السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک قافلہ، ایک جماعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عیسائیوں کے جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے آپ کو آخری نبی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے کیا خیال ہیں؟ اپنے تاثرات کو پیش فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنا باپ کے کنواری مریم بطول کے شکم سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سن کر عیسائیوں کے اس وفد کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا، آپ نے یہ کیسی بات کہی ہے؟ آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر کسی انسان کو بنا باپ کا دیکھا ہے؟ یہ نظام دنیا کا ہے، یہ دستور دنیا کا ہے کہ ہر انسان باپ اور ماں دونوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بنا باپ کا کوئی انسان نہیں ہوتا، بنا ماں کے کوئی انسان نہیں ہوتا۔ آپ یہ کیسی بات کہتے ہیں؟ الغرض ان کے کہنے کا مطلب یہ صاف مطلب یہ تھا، وہ چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ضرور ہیں، لیکن ان کا والد، ان کا باپ معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے اس انداز کو دیکھا تو نبی پاک، نبی رحمت، کونین کے دو سردار، دونوں جہاں کے مالک و مختار، سرکار ابد کرات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے عیسائیوں کے وقت کے سردار، تو یہ کیسی بات کرتا ہے؟ تو یہ کیسی بات کہتا ہے؟ کیا تجھے اتنی سمجھ نہیں؟ کیا تو اتنا نہیں جانتا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جھگڑا کرتا ہے، یہ بحث کرتا ہے، لیکن حضرت آدم علی نبی جنا علیہ السلام کی تخلیق پر پہلے غور کر لیتا، پہلے دیکھ لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبی جنا علیہ السلام کو بنا ماں کے، بنا باپ کے، ماں باپ کے بغیر، دونوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں پیدا فرما دیا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا باپ کے، بنا ماں کے انہیں پیدا کر دیا ہے۔ جب تو آدم و حوا کی تخلیق پر ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا، اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ اس پر اتنا متحیر کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اللہ! جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے، زبان مبارک سے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس زبان مبارک سے یہ کلمات سنے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دلائل نبوت سے، آفتاب کی روشنی سے زیادہ یہ بات ان پر ظاہر کر دی، عیاں کر دی، مگر پھر بھی وہ لوگ اپنی نادانی پر، اپنی جہلت پر ڈٹے رہے، بحث کرتے رہے اور جھگڑتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس انداز کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس بات کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے، محبوب پر کتنے پیار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً فرمایا، اے میرے محبوب، ان سے آپ جھگڑتے کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو آپ کے رب نے سارا علم دے دیا، آپ کے پاس تو علم موجود ہے، آپ جھگڑتے کیوں ہیں؟ ان سے کہو اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے، اگر تم ہماری بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر آؤ
مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مباہلہ نازل فرمائی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ ان سے فرماؤ کہ آؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مباہلہ کے چیلنج کو ان لوگوں نے منظور کیا۔ 3 دن کا وقفہ لے کر 3 دن کی مدت میں اپنے تمام بڑے بڑے عیسائیت کے پادریوں کو، بڑے بڑے عالموں کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، اور لانے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ کی طرف مباہلہ کی نیت سے جب نکل پڑے تو ان کے عیسائیوں کے جو سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام عبد المسیح تھا، اس بندے نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر ڈالی، کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر امام حسین مجتبی، حسین کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور آپ کے دست پاک میں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست پاک موجود ہے، اور آپ کے پیچھے پیچھے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نورانی قافلے پر جب عیسائی پادری عبد المسیح کی نظر پڑی، دیکھنے کے بعد ہکا بکا رہ گیا، چونک گیا اور کہنے لگا، اے گروہ نصارہ، اے نصرانیوں کی جماعت، اے نصرانیوں کو گروہ، سنو سنو، اس بات کو سنو، اس وقت میں ایک ایسے نورانی قافلے کو دیکھتا ہوں جن کے چہروں سے یہ بات ظاہر ہے، اس بات کو میں مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ نورانی مقدس چہرے ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی کسی دعا کے اندر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں سے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تمہیں دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، پورے روئے زمین کے اندر ایک نصرانی بھی موجود نہیں رہے گا۔ میری بات مانو، ان سے جو ہے صلح کرو اور جزیہ دے کر اپنی جانیں بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی قوم کو بچاؤ۔ لہٰذا ان لوگوں نے مباہلے سے انکار کیا، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا ہم سے جزیہ لے لیا جائے اور ہمیں ہماری جانوں کو چھوڑ دیا جائے، ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم مباہلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجران کا یہ وفد، یہ جماعت جو مجھ سے مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور یہ مباہلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو اللہ کا عذاب نزدیک آ چکا تھا، اللہ کا عذاب نزدیک آ چکا تھا۔ وہ وقت دور نہیں تھا کہ جب یہ لوگ مباہلے کے لیے میدان میں آتے تو اللہ تبارک و تعالی پوری قوم، پوری دنیا کے اندر سے، پورے روئے زمین پر جہاں جہاں بھی نصرانی آباد ہے، پوری قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا، اور یہ پوری قوم اللہ تبارک و تعالی بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ فرما دیتا، اور 1 سال کے اندر ہی تمام دنیا سے نصرانی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، اور اس نصرانی نام کا ایک بندہ بھی دنیا کے اندر موجود نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و قہر سے ان کے نجران کے تمام جنگلوں کے اندر آگ لگا دی جاتی، یہاں تک کہ وہاں کے چرندوں پرند تک وہاں جل کر کے خاکستر ہو جاتے۔ یہ اہل بیت کرام ہیں کہ جن کی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت، وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کر دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ایسا مقبول فرماتا ہے کہ تمام دنیا کے اندر بھی، تمام دنیا کے اندر قوم کا، پوری قوم کو نیست و نابود فرمانے کا ارادہ فرما لیا کرتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان